اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم صاد، یہ ایک کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دل میں اس سے کوئی جھجک نہ ہو۔ اس کے اتارنے کی غرض یہ ہے کہ تم اس کے ذریعے سے منکرین کو ڈراؤ اور ایمان لانے والے لوگوں کو نصیحت ہو۔ لوگوں، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو، اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو، مگر تم نصیحت کم ہی مانتے ہو۔ کتنی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، ان پر ہمارا عذاب اچانک رات کے وقت ٹوٹ پڑا یا دن دہاڑے ایسے وقت آیا جب کہ وہ آرام کر رہے تھے، اور جب ہمارا عذاب ان پر آ گیا تو ان کی زبان پر اس کے سوا کوئی صدا نہ تھی کہ واقعی ہم ہی ظالم تھے۔ پس یہ ضرور ہو کر رہنا ہے کہ ہم ان لوگوں سے باز پرس کریں جن کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں، اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں کہ انہوں نے پیغام رسانی کا فرض کہاں تک انجام دیا اور انہیں اس کا کیا جواب ملا۔ پھر ہم خود پورے علم کے ساتھ ساری سرگزشت ان کے آگے پیش کر دیں گے۔ آخر ہم کہیں غائب تو نہیں تھے، اور وزن اس روز عین حق ہوگا۔ جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پانے والے ہوں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے، کیونکہ وہ ہماری آیت کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے تھے۔ ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا اور تمہارے لیے یہاں سامان زیست فراہم کیا، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ سچ فرمایا اللہ نے۔ محترم حضرات، میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ الاعراف کے پہلے 2 آیتوں کی تلاوت کی اور پورے رکوع کا ترجمہ، پہلے رکوع کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ یہ 7ویں سورت ہے قرآن مجید کی، اور اس میں ٹوٹل 206 آیتیں ہیں اور 24 رکوع ہیں۔ اس سے پہلے ہماری سورہ انعام گزر چکی ہے۔ سورہ انعام یعنی مویشی کو کہتے ہیں انعام، اور اعراف کہتے ہیں اونچی جگہ کو۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جو دوزخ اور جنت کے بیچ میں بہت اونچائی پہ ہے، جہاں ایسے لوگ ہوں گے جن کے پلڑے بالکل برابر ہو گئے، نیکی بھی برابر ہو گئی اور برائی بھی برابر ہو گئی، گناہ بھی اتنے ہی تھے، بیچ میں اٹک گئے، نہ جنت میں جا سکتے نہ دوزخ میں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کچھ وقت تک ان کو جو ہے نا، ایک زمانے تک ان کو اعراف پر رکھے گا۔ وہ دوزخ والوں کو بھی دیکھتے رہیں گے اور جنت والوں کو بھی دیکھتے رہیں گے۔ چونکہ اس میں 45-46 نمبر کی آیت میں اس کا ذکر آیا ہے، اسی کو اس صورت کا نام قرار دیا گیا۔ سورہ انعام میں لوگوں کو جو ہے توجہ دلائی گئی تھی اس بات کی کہ آپ کو جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لینا چاہیے، اور بہت نرمی سے سمجھایا گیا تھا۔ لیکن اعراف میں ڈانٹ کر بات کی گئی ہے، دھمکی دی گئی ہے کہ اگر تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانا تو تمہارا انجام کیا ہونے والا ہے۔ قریش کو یاد دلایا گیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کتنے انعامات تم پہ کیے ہیں، اگر ان انعامات کا تم نے شکر ادا نہیں کیا تو پھر پرابلم تمہارے لیے ہو سکتی ہے۔ اب یہاں سے شروع ہوگی۔ الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات ہیں، جیسے سورہ بقرہ میں تھا الف لام میم۔ تو یہ حروف جو ہے اس وقت سب لوگ جانتے تھے، کسی نے اس پہ آبجیکشن بھی نہیں کیا، لیکن کسی بھی مفسر نے اس کے زیادہ معنی بیان نہیں کیے ہیں۔ بس یہ قرآن کی آیت ہے، آپ یہ پڑھیں گے تو الف پہ بھی آپ کو 10 نیکیاں، لام پہ 10 نیکیاں، میم پہ 10 نیکیاں، اور صاد پہ بھی 10 نیکیاں آپ کو ملیں گی۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ، یہ کتاب نازل کی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف، بس آپ اس کی وجہ سے اپنے دل میں تنگی نہ محسوس کریں، آپ کو حرج نہ ہو، جھجک نہ ہو۔ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین، کہ ڈراؤ تم اس کے ذریعے سے، اور ہدایت ہو، رہنمائی ہو، ذکر ہو، یاد دہانی ہو تمام مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے۔
تمام اہل ایمان کے لیے جو ہے وہ یاد دہانی ہو جائے. اصل ہے ڈرانا، کہ تم کو ڈرایا جائے گا، ڈرانا ہوگا آپ کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا ہے کہ وہ ڈرائیں. کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ ذکرا وذکرا للمؤمنین، کہ تم ڈراؤ اس کے ذریعے سے مکہ کے لوگوں کو پہلے اور اس کے ذریعے پوری انسانیت کو. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اب سارے انسانوں کو خاص طور پہ قریش کو متوجہ کر کے کہا گیا کہ پیروی کرو. اتبعوا، تم پیروی کرو، بات مانو، اس کو لاگو کرو. ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل. رب کہتا ہے پالنے والے کو، پیدا کرنے والے کو، نشو نما دینے والے کو، نگرانی کرنے والے کو، یہ سارے مفہوم رب میں ہیں. اس لیے رب جو ہے نا بہت وسیع لفظ ہے، لفظ ہے جو عربی میں بولا جاتا ہے. تو کہا گیا کہ تمہاری رب کی طرف سے. وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور پیروی نہ کرو اس کے سوا دوسرے سرپرستوں، یعنی دوسرے سرپرست مت بناؤ. اللہ تمہارا سرپرست ہے، اللہ تمہارا نگراں ہے. اس کو چھوڑ کے کسی کو اپنا نگراں بنا رہے ہیں، کسی کو ذمہ دار بنا رہے ہیں، کسی کو خدا بنا رہے ہیں، تو یہ بات صحیح نہیں. قلیلا ما تذکرون، تم کم ہی ہدایت حاصل کرتے ہو، یاد دہانی تمہاری کم ہی ہوتی ہے. وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، اور کتنی ہی بستیاں تم سے پہلے ایسی گزر چکی ہیں، کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جس کو ہم نے ہلاک کر دیا. تم سے پہلے آپ نے دیکھا فرعون کو کیسے ہم نے غرق کر دیا پانی میں، نوح علیہ السلام کی پوری قوم کو غرق کر دیا، لوط علیہ السلام پر پتھر کی برسات برسائی گئی، سمود پہ دھماکہ آیا، زلزلہ آیا اور وہ پورے غارت ہو کے رہ گئے. تو کتنوں کو ہلاک کر دیا ہم نے. اب قریش کو ہلاک کرنا، مکہ کے لوگوں کو ہلاک کرنا کون سا مشکل ہے. باسنا فجاءها باسنا بیاتا او هم قائلون، ان پہ آ گیا ہمارا عذاب. کب آیا؟ بیاتن، جب وہ سو رہے تھے، رات کے وقت جب وہ سو رہے تھے جب بھی آیا. او هم قائلون، یا وہ خیلولہ کر رہے تھے. ظہر میں خیلولہ کہتے ہیں آرام کرنے کو، ریلیکس کرنے کو. تو لوگ کیا کرتے تھے، عرب کے لوگوں کا اکثر معمول یہ تھا کہ دھوپ بہت بڑھ جاتی تھی تو صبح سے شروع کرتے تھے کام، فجر سے پہلے سے، اور ظہر کے بعد سب آرام کرتے تھے. اب بھی ایسی ہوتا ہے، سعودی عرب وغیرہ میں آپ جائیں گے دکانیں ظہر میں بند ہو جاتی ہیں، پھر عصر کے بعد ہی کھلتی ہیں، سب بند ملے گا مارکیٹ، کیونکہ آرام، بہت دھوپ ہے وہاں. تو کہا کہ یہ دوپہر کا وقت ہے. تو سونے سے مراد نہیں کہ دوپہر میں سو رہے تھے، سوتے وقت اللہ لاتا ہے. اللہ نے کہا کہ ہم تو عذاب اچانک لاتے ہیں، پھر وہ رات میں بھی لاتے ہیں، دن میں بھی لاتے ہیں، اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے. اللہ کے پاس گھڑی پوری ہو گئی عذاب کے آنے کی تو وہ عذاب تم پہ آ کے رہے گا. اب مہلت مل رہی ہے ابھی تم کو. اب تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے ہو، ان کو رسول نہیں مان رہے ہو، اللہ کی بات نہیں مان رہے ہو، تو اب تمہارا پیمانہ بھر رہا ہے، کبھی بھی عذاب آ سکتا ہے. فما کان دعواہم اذ جاءہم باسنا الا ان قالوا انا کنا ظالمین، اور اس کے سوا ان کی کوئی پکار نہیں تھی جب ہمارا عذاب ان کے پاس آیا، سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا کہ بے شک ہم ہی ظالم تھے، ہم نے اپنے آپ پہ ظلم کیا، ہم کو اللہ کی بات ماننی چاہیے تھی، ہم کو رسولوں کی بات. اب کب بتا رہے ہیں یہ؟ جب مرنے کا وقت آ گیا، عذاب آ گیا، تباہ ہو رہے ہیں. یہ تو دنیا کے عذاب کی بات ہو رہی ہے. جو دنیا میں عذاب آتا ہے وہ تو تھوڑا ہوتا ہے کہ آدمی غرق ہوتا ہے. آخرت کا عذاب تو نہ ختم ہونے والا عذاب ہے، خربوں سال کا عذاب ہے، زندگی ختم ہی نہیں ہونے والی مرنے کے بعد. اب آدمی جہنم میں گیا، اب وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ اس کے لیے باقی نہیں ہے. اس لیے ایمان لانا اور رسول کی پیروی کرنا نہایت ضروری ہے. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، ہم ضرور پوچھیں گے جس کے پاس ہم نے رسول بھیجا. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ہم سے بھی سوال ہوگا، لاتور کے لوگوں سے بھی ہوگا، بھارت کے لوگوں سے بھی ہوگا، پوری دنیا کے لوگوں سے ہوگا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آ چکے تھے، انہوں نے یہ بات بتائی تھی، تم نے ان کو کیوں نہیں مانا، تم نے ان کی پیروی کیوں نہیں کی. خاص طور پہ غیر مسلموں سے پوچھا جائے گا. مسلمانوں نے تو مان لیا، اب مسلمان مان لیا تو ان سے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اللہ نے جو کتاب دی تھی اس کو پڑھا کیا، حضور کی سیرت پڑھی کیا، اس کو لاگو کیا کہ، یہ ان کے سوالات ہوں گے. لیکن غیر مسلموں سے تو یہ سوال ہوگا کہ رسول آنے کے بعد تم نے ایمان کیوں نہیں لایا، کیا ہوا، کون سی بات پہچاننے میں تھی؟ کیا تم کو توحید نہیں سمجھ میں آ رہی تھی کہ اللہ ایک ہے، یا تم کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ مرنے کے بعد پھر زندگی آنے والی ہے، یا تم کو اس میں شک تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ آخر کیا تھا؟ تو تمام رسولوں سے یہ پوچھا جانے والا ہے جس کی طرف بھیجے گئے. جو رسول جن امتوں کی طرف پوچھے گئے
ہزاروں امتیں آئیں گی، 1,24,000 پیغمبر، اتنی امتیں، ان سب سے یہ پوچھا جانے والا ہے۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے کہ آپ نے پیغام کتنا پہنچایا، آپ کو کیا جواب ملا، یہ رسولوں سے بھی جو ہے پوچھا جائے گا۔ لیکن رسولوں سے پوچھنے کے بارے میں بہت زیادہ گفتگو قرآن میں نہیں ہے، صرف اتنا ہی ہے کہ ان سے پوچھا جائے گا، لیکن لوگوں سے کیا پوچھا جائے گا اس پہ آگے ہے کیا کیا پوچھا جائے گا۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، اور ہم اپنے علم سے ساری چیزیں بیان کر دیں گے نا۔ یہ تو ہم پوچھنے کو پوچھیں گے، امتیوں سے بھی پوچھیں گے، رسولوں سے پوچھیں گے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے میرے پاس تو سب علم ہے نا۔ آگے فرمایا وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، میں غیب تو نہیں تھا نا، ہم کوئی غیب تھے کہ اللہ غائب ہو گیا، اللہ کو پتہ ہی نہیں چلا یہاں 10 منٹ میں کیا ہو گیا، سب معلوم تھا، اچانک اللہ غائب ہو گئے وہاں سے 10 منٹ کے واسطے، اب اللہ کچھ نہیں معلوم، اب گواہی لے رہے کیا ہوا تھا بتاؤ، ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ اللہ کو ہر جگہ کی ہر سیکنڈ کی خبر ہے، کس نے بات پہنچائی، کس نے مانی، اس کے دل میں کیا خیال آیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ ہم یہ حجت پورا کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، ورنہ ہم خود بیان کر دیں گے کہ کیا ہوا تھا۔ نوح علیہ السلام آئے تو لوگوں نے کیا جواب دیا تھا، کس نے کیا جواب دیا تھا، اللہ خود بتا دیں گے، اللہ کوئی غائب تو نہیں تھے۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اس دن جو تولا جائے گا، ترازو اور میزان ہوگا، اس میں وزن کس کا ہوگا؟ حق کا ہوگا، سچائی کا ہوگا، ایمانداری کا ہوگا، بے ایمانی کو کوئی وزن ہی نہیں ہوگا، ہلکا ہوگا، ہے نا، وہ تولنے میں نہیں آئے گا، اس کی کوئی قدر نہیں ہوگی وہاں۔ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، بس جس کے پلڑے بھاری ہوں گے بس وہ فلاح پا گئے۔ کامیاب کون ہو گئے؟ جس دن نیکی کا پلڑا آ گیا، کیونکہ ہر انسان سے گناہ ہوتے ہیں، گناہ سے پاک کوئی نہیں، معصوم عن الخطا صرف رسول ہوا کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا تھے۔ اس کے بعد دنیا میں جتنے لوگ بھی آتے ہیں، کتنے ہی بڑے علم والے ہوں، عالم ہوں، جاننے والے ہوں، سب بڑے بڑے ذمہ دار رہے ہوں، ان سے بھی گناہ ہو سکتے ہیں، ان سے بھی کوتاہی ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے۔ تو کیا ہوگا اس دن؟ ماپ ہوگا کہ ایک طرف پوری نیکیاں ڈالی جائیں گی، ایک طرف بدیاں ڈالی جائیں گی، کوتاہیاں ڈالی جائیں گی، ہے نا، ایک طرف نماز پڑھنے کا ثواب، ایک طرف نماز نہیں پڑھنے کا ثواب، ثواب یعنی بدلہ۔ تو جو بدلہ ملے گا، گناہ کرنے کا بدلہ ہے، کسی کا حق ماننے کا بدلہ ہے، چغلی کرنے کا بدلہ ہے، جھوٹ بولنے کا بدلہ ہے نا، تو یہ سارے گناہ ایک طرف ڈالے جائیں گے، ایک طرف۔ اب جس کا پلڑا بھاری ہو گیا بس وہ فلاح پا گئے، اولئک هم المفلحون، تو وہ فلاح پا گئے۔ ومن خفت موازینہ، اور جس کا پلڑا ہلکا ہو گیا، جھکا نہیں، نیکی کا پلڑا اڑ گیا، بدی کا جھک گیا، فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون، تو ایسے لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال دیا۔ یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، اب ان کو کیا ہوگا؟ جہنم ملے گی۔ بما كانوا بآیاتنا یظلمون، کہ ہماری آیتوں پہ ظلم کرتے تھے، اللہ کی کتاب ہی نہیں پڑھتے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی نہیں مانتے تھے، تو نتیجہ کیا ہوا؟ انہوں نے ظلم کیا، اس پہ ظلم ہے۔ کتاب کا حق یہ تھا اس کو سمجھ کے پڑھا جاتا، اس پہ جو چیز لکھی ہوئی اس پہ عمل کیا جاتا، ایسا نہیں کیا گیا تو کیا ہوا؟ انہوں نے ظلم کیا۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، یقیناً ہم نے تم کو زمین میں اقتدار دیا، تم پانی کھودو تو کنویں میں کھودو تو پانی لگ جاتا ہے تم کو، تو بیج بو دو تو بیج آ جاتا ہے، سب تمہارے اختیار میں ہے، تم چاہو تو ہواؤں میں اڑو، چاہے تو موبائل پہ بات کرو، یہ ساری نعمتیں اختیار کے ساتھ ہم نے تم کو زمین میں بسایا ہے۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور تمہارے معاش کا بھی انتظام کر دیا، روزی روٹی کا بھی کیا ہے، تم کام کرتے ہو تو پیسہ ہوتا ہے، تم وہاں سے باہر سے توڑ کے شہد کا چھتا لا کے بیچے تو بھی تم کو پیسے مل جاتے، جنگل میں جا کے لکڑی لا کے بیچے تو بھی مل جاتے، تم نے کسی کا کام کر کے دیا لکھنے پڑھنے کا تو بھی پیسے مل جاتے ہیں، کوئی چیز باہر سے لائی یہاں بیچی تو بھی مل جاتا ہے، کوئی چیز بنا کے دیا آپ نے کسی کو تب بھی تم کو پیسہ ملتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے معیشت کے ذریعے بھی بنا دیے تاکہ تم پیسے حاصل کرو، اس کے ذریعے سے معاش حاصل کرو، اچھے گھر بناؤ، اچھے کپڑے پہنو، اپنی روزی روٹی کو گزارو، یہ ذرائع بھی تمہارے لیے ہم نے بنا دیے۔ قلیلا ما تشکرون، تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو، اللہ کا کھاتے ہو۔ اب سب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ زمین میں ایک بیج ہوتا ہے، اس چاول، بہترین چاول نکال دیا، گیہوں نکال دیا، باجری نکال دیا، چنا، سویابین، کیا کیا نہیں نکالا اللہ نے، بھاجی، ترکاری، گوشت، پرندے، ہے نا، مرغی، تیتر، بٹر، بڑے کا چھوٹے کا سب لا کے، اب سب بریانی پک گئی، یہ ہو گئی، اب اس وقت بھی آدمی بسم اللہ نہ بولے،
کس نے کیا؟ پھر یہ لایا کس نے؟ یہ سب تمہارے سامنے. جس خدا نے یہ ساری نعمتیں ہیں اس کے بعد بھی آدمی شکر ادا نہ کرے، کہے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے پانی پہنچایا ہم تک. پیاس سے کتنا گلا ہمارا سوکھ رہا تھا، اللہ نے پانی دیا، ہم نے پانی پیا، تو الحمدللہ، سبحان اللہ، بسم اللہ، اللہ کے آدمی جو ہے یاد کرے. لیکن تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو، نہ بے معنی زیادہ کرتے ہو. اللہ پیسہ دے دیا، نماز چھوڑ کے باہر دندناتے پھرتے ہو، ہے نا. پڑھنے آیا، دوسری ہزاروں کتابیں پڑھ لیں گے، قرآن نہیں پڑھتے، اللہ کے رسول کی زندگی نہیں پڑھتے. یوٹیوب آ گیا، ہزاروں فلمیں دیتے ہیں، اس میں درس قرآن نہیں دیکھتے، اس میں سے عربی نہیں سیکھتے. تم بہت کم شکر گزار ہو. سب آیا ہے تمہارے پاس، مگر جو خدا تم کو سب جوانی دے رہا ہے، بڑھاپا دے رہا ہے، بچے دے رہا ہے، رشتہ دار دے رہا ہے، کتنی نعمتیں ہیں، تم گن نہیں سکتے اس کی نعمتوں کو. اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ تم گننا چاہو اللہ کی نعمتوں کو نہیں، لیکن تم کیا کرتے ہو؟ بہت کم شکر ادا کرتے ہو. اس کے بعد اب یہ دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اس کے اندر ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. یقیناً ہم نے تم کو پیدا کیا، ہم نہیں بنایا ہے تم کو. کیا تھا؟ تم کچھ بھی نہیں تھے، نطفے کی ایک بوند. پچھلے وقت میں نے ڈیٹیل میں بتایا کتنے کروموزومس رہتے ہیں اس میں، کیسا ایک ایک کروموزوم لاکھوں رہتے تعداد میں، وہ دوڑتے ہیں. وہ ماں کے پیٹ میں کے خون سے ایک ملتا ہے خالی اس میں سے. ہمارے ساتھ کروڑوں دوڑے تھے، ہم مل گئے اتفاق سے، تو ہم وجود میں آ گئے، وہ سب ضائع ہو گئے. اب خون تھا تو خون کا لوتھڑا بنا، لوتھڑی کی بوٹی بنی، بوٹی سے ہڈی بنی، ہڈی کے بعد اللہ نے ہماری صورتیں بنائی، جسم بنایا، رنگ بنایا، عقل دی، کان بنائے، سب کچھ اللہ نے بنایا. وَصَوَّرْنَاكُمْ، پھر تمہاری خوبصورت صورتیں بنائیں، ہر ایک کی صورت الگ الگ. کیا بہترین آنکھ دی، کتنی اچھی پلکیں دے دی، ہے نا، کتنے اچھے بھوئیں دے دی. آدمی دیکھ کے حیران، انسان کے چہرے کو دیکھے تو دیوانہ ہو جائے. ایسی بہترین صورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی. ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر ہم نے تمام فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. اب دیکھیے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا تھا، پھر یہاں یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم نے آدم کو پیدا کیا. آدم کو نہیں، یہاں کہا جا رہا ہے تم کو پیدا کیا، ہم نے تم کو پیدا کیا، تمہاری صورتیں بنائی. پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو فرشتوں نے ہم کو بھی سجدہ کیا تھا. ہمارے باپ کو کیا یا نہیں؟ ہم کو بھی کیا. ہمارے ماتحت ہیں فرشتے، ہمارے سے اونچے نہیں ہیں. اشرف المخلوقات انسان ہے، خدا کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو انسان کا ہے. انسان اسفل السافلین ہو جاتا ہے، لیکن جانوروں سے بھی بدتر ہوتا ہے. اس کو تو عروج پہ پانا چاہیے تھا، اخلاق اپنے اندر پیدا کرتا، کردار اپنے اندر پیدا کرتا، اور خدا کے بعد سارے نظم نسق کو جو ہے درست کر لیتا. تو سارے فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا. فَاسْجَدُوا إِلَّا ابلیس، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے جو جنوں میں سے تھا. اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے آگ سے بنایا تھا، تو اس نے سجدہ نہیں کیا. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا ہے صرف، اور سارے فرشتوں نے سجدہ کر دیے. ابلیس جنوں میں سے تھا، فرشتوں میں سے نہیں تھا. لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں ہوا. دیکھیے اب یہاں سے بہت پرابلم ہے. اب کیا ہوتا ہے، اسکول میں گئے تو ڈاروین کی تھیوری بتاتے، وہ بتاتے کہ ایک زندگی آ گئی تھی اور امیبا بنا پہلے، پھر اس سے جانور ہو گئے، پھر پیٹ والے جانور، پھر بڑے جانور ہو گئے، پھر اس سے بندر بنا، پھر بندر سے انسان بنا. ایسا ہوا. اللہ تبارک تعالیٰ بول رہا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہوا، بلکہ مٹی تھی، مٹی کو میں نے لیا، مٹی سے پتلا بنایا، پتلے کے اندر، اس کے اندر اور آگے آ رہا ہے، پتلا بنایا، پتلے کے اندر میں نے اپنی روح پھونکی، اپنی روح میں سے کچھ پھونکا تو وہ زندہ ہو گیا. میں نے ایسا کیا ہے. اب مفسرین نے بھی لکھیں کہ بھئی ڈاروین کی تھیوری کو مانا جائے گا کہ نہیں مانا جائے. آخری میں لوگوں نے یہ کہا کہ بھئی ہم کو ایک بات اتنی ضرور ہے، یہ نہیں معلوم کہ آدم کو دنیا میں کیسا اتارا گیا. اس کی کہیں تفصیلات زیادہ نہیں ملتی ہے. تو آج کل کے سائنٹسٹ جو مسلم سائنٹسٹ ہیں وہ بولتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا امیبا بنا ہو، بندر بنا ہو، اور بندر سے انسان بنا ہو، کیونکہ ایک ہی بار بنا، اس کے بعد تو نہیں بن رہے. اب لوگ بولتے ہیں اب کیوں نہیں بن رہے؟ تو پیدا ہونے کا بھی ایسی ہے، نطفہ تھا، لوتھڑا بنا، بوٹی بنی، ہڈی بنی، بچہ پیدا ہوا، ہر سال بڑھا، مگر ایک 15-20 سال کے بعد آ کے رک جاتا ہے، پھر نہیں بڑھتا آدمی. کیوں نہیں بڑھتا؟ تو اللہ کو جتنا بڑا کرنے کا رہتا ہے کر بھی سکتا ہے. وہ تو لوگوں نے کہا اس کو ماننا ضروری نہیں ہے ڈاروین کی تھیوری، مگر کوئی انکار کرنا بھی فرض نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی بولا پاسبلٹیز ہیں، بہت سی پاسبلٹیز میں سے ہو سکتا ہے، مفسرین نے اس کی طرف بھی کہا. لیکن بات یہ ہے کہ انسان کو خاص بنایا گیا، خاص صلاحیتیں دی گئی ہیں. اس کے اندر جانور کی جیسی صلاحیت نہیں ہے. کوئی جانور ہے، بیل ہے، بھینس ہے، وہ موبائل بنا سکتی کیا؟ ایسا مائک بنا سکتے ہیں، ہوائی جہاز؟ یہ صرف انسان کرتا ہے.
انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے عقل دی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان بنایا اور انسان کو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا اس سے کیا بات ہے، کس چیز نے تمہیں منع کیا میرے حکم کو ماننے سے؟ میں تو خدا ہوں، میری بات نہیں مان رہا ہے تو ابلیس کیا بات ہوگا، کیوں تو نے سجدہ نہیں کیا، وجہ بتا. اس نے کہا قال انا خیر من، اس نے کہا میں ان سے بہتر ہوں. تو یہ ہے اصل مسئلہ. دنیا میں بھی ایسی ہوتا ہے، آدمی کیا کرتا ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، میں ان سے بڑا ہوں، پیسے والا ہوں تو میں ذرا کرسی پہ بیٹھوں گا، ہے نا، اور میں ایسا ہوں تو میرے سے انہوں نے پہلے سلام کرنا. ایسا نہیں ہے اسلام میں، سب برابر. یہاں ایک صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی. اب یہاں کوئی بھکاری بھی آئے تو وہیں رہے گا، کروڑ پتی بھی آئے گا. ایک مثال ہے، زندی مثال، آج بھی زندہ ہے. اب یہاں کوئی نے دیکھا کیا، لگا دیے کہ بھائی امیروں کی صف یہ ہے، غریبوں کی صف یہ ہے، چھوٹے کی بڑی ہے، کالے کی ہے، گورے کی، کچھ نہیں، سب برابر. جان جگہ ملی آپ بیٹھ گئے، سب برابر ہے. تو یہاں پر یہ بات بتائی گئی. اس نے کہا کہ نہیں، میں اونچا ہوں، میں بڑا ہوں، میری قدر ہونا چاہیے تھا، میں گھر کا بڑا، میں خاندان کا بڑا. تو وہاں بھی تکبر کے لیے نہیں ہے، گھر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو درجہ دیا ہے، الرجال قوامون علی النساء، کہ ایک درجہ بڑا نگرانی کے لیے دیا ہے، برتری کے لیے. اب گھر میں کس کا چلے گا؟ تو قرآن نے کہا کہ آدمی کا چلے گا. کیوں چلے گا؟ اس کی وجہ بتائی، کیونکہ پیسہ خرچ کرے گا، وہ نگرانی کرے گا. عورت کی 1,00,000 روپیہ تنخواہ ہے، مرد کی 25,000 ہے. گھر چلانے کی ذمہ داری مرد کی ہے، عورت کی نہیں. عورت بولی میں نہیں دیتی، مرد یہ بول سکتا ہے پھر کام کو مت جا، بول کے ایک سمجھوتا ہو سکتا ہے ان کے درمیان. مگر عورت پہ ذمہ داری نہیں، کسی بھی عورت پہ خاندان چلانے کی ذمہ داری نہیں ہے. ہاں وہ شیئر کر لیں، آگے بڑھ کے کام کرے، مدد کرے تو بات الگ ہے. پوری ذمہ داری اللہ تبارک تعالیٰ نے مرد پہ دی ہے، اس لیے مرد نگران ہے، اس کو اختیارات دیے گئے ہیں. بات تو ایسے بڑاپن ہوتا ہے. لیکن آدمی کہ نہیں، میرے کو ایک درجہ بڑا ملا ہوا، میں بڑا ہوں، میرے کو، میں سب سے اعلیٰ ہوں، ایسا کسی میں گمان بھی ہو گیا تو وہ شیطان کا بھائی. خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کر دیا اور اس کو مٹی سے پیدا کر دیا. آگ بڑی ہے، مٹی چھوٹی ہے. یہ دلیل دی. کیا دی؟ تو بناوٹ میں فرق ہو گیا. وہ خاندان میں پیدا ہو گیا، یہ خاندان میں پیدا ہوا. وہ گورا پیدا ہوا، کالا. آج بھی امریکہ انگلینڈ میں کالے اور گورے کا زبردست بھید بھاؤ. ایک آدھ بار 2 بار بنے ہیں امریکہ کے راشٹرپتی کالے، باقی سب گورے ہی بند. اندر سے دل میں سب رہتا ہے. بھارت میں بھی ہے اونچ نیچ چھوت چھات، کچھ اونچی ذاتوں کے ہیں، کچھ نیچے ذات کے ہیں. نیچے ذات والے ہمیشہ ڈرتے رہتے، اونچی ذات والے وہ کبھی اپنے آپ کو برابر نہیں سمجھ پاتے. تو یہ چیز تھی. اس نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ اس کو مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کہا؟ قال اہبط منہا، اتر جا یہاں سے. تو اس لائق نہیں ہے یہ ملائے اعلیٰ میں رہنے کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ رہنے، ایسی اونچی مجلس میں رہنے کے تو قابل نہیں ہے، اتر جا. فما یکون لک ان تکبر فیہا، تیرے لیے جائز نہیں کہ تو یہاں تکبر کرے، اپنی بڑائی بیان کرے. فخرج، نکل جا. انک من الساخرین، تو دھتکارا ہوا ہے، تو پھٹکارا ہوا ہے. اس لیے کہتے ہیں الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھٹکارا ہوا، نکالا ہوا، گیٹ آؤٹ ہے نا. اخرجا، نکل جائے یہاں سے، گیٹ آؤٹ فرام ہیئر، ہے نا. ساغرین، ذلیل ہو کر، انسلٹیڈ ہو کر تو نکل جائے. تو اللہ نے اس کو انسلٹیڈ بنا دیا، اس کو نکال دیا، اس کو گیٹ آؤٹ کر دیا، اس کو وہاں سے چھوٹا بنا دیا، ذلیل کر دیا. اس نے کیا کہا پھر؟ قال انظرنی الی یوم یبعثون، تو یہ سمجھ رہا ہے کہ انسان بہت اچھا ہے تو مجھے موقع دے، جب تو ان کو دوبارہ اٹھانے والا ہے نا قیامت کے دن، جب تک مجھے بس تو موقع دے، پھر میں دیکھ کس کو کیسا کرتا ہوں، بتاتا ہوں کتنا اچھا ہے. میں نے سجدہ نہیں کر کے کتنا اچھا ہوا، میں تو اتنا نہیں کیا، یہ تو ایسا کرے گا تیری نافرمانی کی پوچھے مت. جیسا فرشتوں نے کہا کہ انسان خون بہائے گا، برائیاں کرے گا، بےایمانیاں کرے گا، اپنے جیسے انسانوں کو غلام بنائے گا، تو یہ سب کرے گا، تو مجھے مہلت دے دے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا قال انک من المنظرین، تجھے مہلت دے دی گئی، بس ختم. اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، قیامت تک وقت چاہیے تجھے، دے دیا، ثابت کر تو اپنی بات، قیامت تک ثابت کر. قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، شیطان نے کہا کہ جیسے کہ تو نے مجھے بہکایا. اب بتاؤ، اللہ نے بہکایا کہ اس کو؟ لوگ ایسی کرتے، اپنی ناکامیابی کا ٹھکرا دوسروں کو پہنچاتے.
اس وقت میرے چچا مدد کرتے نہ، آج میں کہاں کا کہاں رہتا تھا۔ ہمارے ماں باپ وہ اسکول میں میرے کو ڈالتے تھے نہ، پھر کیا دیکھنے کا تھا۔ میرے محلے والے میرے کو مدد، ایسے لوگ ہمیشہ دنیا میں ناکام رہے ہے نا، کچھ بھی نہیں، جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جو ملا اس کو شکر ادا کرنا، ان کا زیادہ سے زیادہ حق ادا کرنا تو فائدہ۔ دوسرا، میں اس وقت میرے کو کھڑے رہنے نہیں دیا، الیکشن میں ٹھہرتا میں آنے والا تھا، بٹھا دیے زبردستی، میرے کو بٹھا، شادی کر دی، وہ خالہ نے گلے میں باندھ دی ایک بچی کو لا کے، میں شادی اسی سے ہونے والی تھی، ماں جوڑے اللہ کے پاس بنتے، مگر وہ بیچاری خالہ پکڑے گئی، کبھی چچا پیغام لانے والے سب اسی طرح پھنسائے، انہوں پھنساتے نہیں رہتے، سب نیکی سے کرتے رہتے ہے نا، جڑاتے لاتے کہ بھی تمہارا بھلا ہو جائے، تمہارا کرے، مگر کچھ لوگوں کا ایسے رہتا ہے دوسروں پہ پھوڑنا، تو شیطان نے بھی اللہ پہ بول دیا جا کہ اللہ تبارک تعالیٰ جیسے تو نے میرے کو بہکایا ہے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، تو میں بیٹھوں گا تیرا تو جو راستہ بتاتا رہا ہے، صراط مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، جو سیدھا راستہ تو بتا رہا ہے، صراط کا تیرا راستہ، مستقیم سیدھا، تیرا جو سیدھا راستہ ہے، لَأَقْعُدَنَّ میں ضرور بھی ضرور بیٹھوں گا، لہم ان کے لیے میں بیٹھوں گا، دیکھ تو تیرے راستے پہ کیسا آتے، میں ساری خوشنما بناتا ہوں، خوشنما بناؤں گا۔ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ ذرا دوزخ دیکھ کر آؤ، تو وہ دیکھ کر گئے تو بہت گھبرا گئے، بولے باپ رے بہت خراب ہے دوزخ، بہت ہی خراب۔ بولے اب ذرا جنت دیکھ کر آؤ، جنت دیکھے تو بولے کیا ہے، کون سی نعمت اس کے اندر نہیں، میں بہت خوش ہوں۔ ایک بار بولے پھر جا دوزخ دیکھو، پھر اور گھبرا کے آ گئے، پھر جنت دیکھو، جنت میں سے بھی گھبرا کے آ گئے۔ تو بولے کیا بات ہے آپ کی، تم جنت میں سے کیوں گھبرا کے آئے، جب تو دوزخ سے گھبرائے تھے، جنت میں خوش ہوئے تھے۔ بولے میں نے دیکھا کہ دوزخ لذائذ سے گھیر دی گئی، مزہ مزہ ہے، آدمی زنا کرے گا، آدمی شراب پی گا، آدمی کرپشن کرے گا، آدمی جھوٹ بولے گا، نفس پرستی جتنی کرے گا، دوزخ اس کے لیے آ بول رہی فوراً، اتنا آسان ہے دوزخ میں جانا، کچھ مشکل نہیں۔ اب اس سے بچے گا کون، میری یہ نہیں سمجھ میں آ رہا۔ ہر آدمی چاہے گا میں بھی کچھ مزہ کر لوں، ہو گیا ہے نا، موقع مل رہا ہے، چانس ملتا ہے، نہیں ملتا ہے دوسری بات، تو ایسا کرے گا انسان اور سیدھا جہنم۔ اور جنت کو مشکلات سے گھیر دیا گیا ہے، کٹھنائیوں سے گھیر دیا گیا ہے، تو لوگ بولیں گے اتنی کٹھنائی کون برداشت کرے صاحب، جنت میں اتنی مزہ کر کے تو دوزخ میں گیا، اچھا ہے، یہ ہے بات۔ تو اب کیا کرے گا شیطان، اچھے اچھے راستے بتائے گا، تم نماز چھوڑنا کیوں، اس کی دلیل دے گا، تم اجتماعیت میں شریک کیوں نہیں ہونا، اس کی بھی دلیل دے گا، تمہارے کو امیر کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی سب سمجھا دے گا، قرآن پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں، کتنا بڑا فراڈ ہو رہا ہے دیکھیں نا، قرآن ایسا پڑھا رہے ہمارے پاس کہ خالی بس بولتے بولو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اب اس کا مطلب نہیں معلوم۔ بچوں کے ساتھ کتنا بڑا فراڈ، قرآن سمجھنے کے لیے آیا ہے، ہدایت کے لیے آیا ہے، اس کا ثواب ضرور ملے گا۔ کوئی آدمی ایسا پڑھا اہدنا الصراط المستقیم، تو جس سے اس کے اندر جو حرف آ گئے، ایک ایک حرف کی 10 نیکیاں، مگر قرآن میں کہیں بھی یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ قرآن ثواب پڑھنے کے لیے آیا ہوا ہے، قرآن ہدایت کے لیے ہے، تمہاری زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے۔ اس لیے جو لوگ ایسا پڑھ رہے ہیں تو کیا ان کو ثواب مل رہا ہے، مگر دنیا کی زندگی جاری ہے ان کے ہاتھ سے، اس کے ہاتھ امام بھی پریشان، مقتدی بھی پریشان، مسئلہ حل کس کا نہیں ہو رہا، کیونکہ قرآن سے رہنمائی نہیں حاصل کر رہے۔ اب تراویح میں بھی کیا خالی پڑھ رہے، مطلب کس کو بھی نہیں معلوم، جیسا آپریشن کا سب طریقہ پڑھ رہے، آنکھ کا آپریشن کیسا کرنا ہے، گردوں کا آپریشن کیسا، زن ہوا، اب آپریشن کون کریں گا، سمجھا نہیں نا، آپریشن کرنے کا تھا کہ کیا کرنے کا تھا، قرآن میں معلوم اتنی نا، رکو کرو، رکو کرے، سجدہ کرے، سجدہ کرے، یہ بالکل دھوکہ ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن کے اندر ہدایت ہے، اور اس کو آپ لاگو کریں گے تو آپ بڑے بنتے، دنیا میں بھی بڑے بنتے، آخرت میں بھی بڑے بنتے۔ اب وہ کیا کہے گا معلوم ہے کیا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، وہ کہے گا کہ میں ضرور ان کے پاس آؤں گا، کہاں سے آؤں گا، ان کے سیدھے ہاتھ، ان کے سامنے سے آؤں گا، سامنے سے آ کے ان کو بہکاؤں گا، اچھے اچھے روپ میں آؤں گا، کبھی مولانا کا روپ لے کر آؤں گا، کبھی گرو کا روپ لے کر آؤں گا، کبھی دوست کا، کبھی بیوی کا، الگ الگ روپ میں آؤں گا ان کے پاس، اور ان کو تیرے راستے سے بہکا دوں گا۔ کبھی ان کے پیچھے سے آؤں گا، پیچھے سے آواز دوں گا، وہ آگے بڑھ گئے تو پیچھے سے آواز دوں گا ان کو بہکانے کے لیے۔ وہ ان ایمانہم و ان شمائلہم، کبھی ان کے دائیں جانب سے آؤں گا اور کبھی بائیں جانب سے آؤں گا، یعنی چاروں طرف سے میں ان کو گھیرے رکھوں گا، میں چھوڑنے والا نہیں ہوں تیرا بھی انسانوں کو۔ جو آدم ہے نا، تو نے مجھے سجدہ کرایا، سب نے کیے، مگر میں ثابت کروں گا کہ یہ تیرے راستے پہ نہیں چل سکتے۔
ولا تجید اکثرهم شاکرین، تو پائے گا اس میں کہ بڑی تعداد جو ہے وہ تیری شکر گزار نہیں ہے، نافرمان بنی ہوئی۔ اور ایسے ہی دیکھیے نوح علیہ السلام کی بڑی قوم تباہ ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام کی بڑی قوم تباہ ہو گئی۔ آج شیطان اپنی بات میں سچا ہوا، اس نے بولا دیکھ میں نے بہکایا، اور سچی بھی بہکے انسان۔ آج دیکھیے نا بھارت میں کتنے مسلمان، کتنے لوگ واقعی سچی خدا کی پرہیزگاری کر رہے ہوں گے، آپ بتائیے، سچی مسلمان، پکی مسلمان ہوں گے کہ اللہ کی بات مان رہے، رسول کے، ایسے کتنے ہوں گے پرسنٹ؟ 140 کروڑ میں سے 140 کروڑ میں سے 1,40,000 ہوں گے، 1000 میں ایک بھی بولے تو آپ سوچیے کتنے ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کہا؟ خال اخرج منہا، نکل جائے یہاں سے، مذموما مدحورا، پھٹکارا ہوا ہو کر، ذلیل و خوار ہو کر، رسوا ہو کر تو نکل جا، تو کوئی عزت والا نہیں ہے، تو بہت ذلیل ہے۔ ایسی حرکتیں ذلیل لوگ بھی کرتے، چاہے وہ شیطانوں میں سے ہو، انسانوں میں سے، جنوں میں سے، انسان میں بھی رہتے شیطان، وہ ایسی حرکتیں کرتے رہتے، پورے لوگوں کو گرانے کی، پھنسانے کی، دھوکہ دینے کی۔ قال فخرج منہا مذموما مدحورا لمن تبعک منہم، اور جو کوئی تیری پیروی کرے گا اب انسانوں میں سے، لأملأن جہنم منکم اجمعین، تو میں ان سب سے دوزخ کو بھر دوں گا۔ لأملأن جہنم منکم اجمعین، تم سب سے، جو تم میں سے ایسے نافرمان بنیں گے، ان تمام لوگوں سے میں جہنم کو بھر دوں گا۔ یہ بات جو ہے یہاں بتائی گئی۔ انشاءاللہ اس کے بعد آگے آ رہا ہے کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو کیسے جنت میں رکھا گیا، پھر شیطان نے کیسا بہکایا، یہ سارا ہے، پھر رسولوں کی باتیں بھی اس کے اندر آ رہی ہیں۔ آج یہاں تقریباً 18 آیتیں ہماری بھی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن کو صحیح معنوں میں پڑھنے، سمجھنے، اس پہ عمل کرنے اور اس کو لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔